اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید کے 30ویں پارے کے خلاصے میں آگے ہے سورہ القاریہ، اور سورہ القاریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑے گا، اور جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، نیکی والے پلڑے، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ آگے سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے سورہ عصر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں اگر ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب لوگ جو ہے نا وہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ اور نیک عمل بندہ کرے اور پھر حق بات کی تلقین، صبر کی تلقین کرے۔ آگے سورہ ہمزہ میں فرمایا کہ وہ چیزیں جو انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہیں، ان میں تانا زنی، عیب جوئی، مال جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، اس طرح کی، یعنی کہ جو ہے نا یہ غلط مال جمع کرنا۔ اچھا، آگے ہے سورہ فیل، جس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، یہ اسی سال واقعہ پیش آیا۔ تو اس کا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاص جگہیں جتنی جو پاک بتائی گئیں، اور پاک لوگ، ان کی توہین سے لوگ باز رہیں۔ پھر آگے سورہ قریش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کو اپنی نعمتیں بھی یاد دلائیں، بتایا ان کے اوپر یہ خاص کرم کیا کہ ان کے اوپر موسم کا اثر بہت کم ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک میں کھلایا، خوف سے امن دیا۔ پھر آگے سورہ ماعون ہے، سورہ ماعون میں بتایا کہ ایسے جو لوگ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ایسے لوگوں کی نماز جو ہے نا وہ قابل قبول کوئی چیز نہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں نہیں دیتے۔ پھر آگے سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوض کوثر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی، اور کچھ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بشارت دی، کہ ساتھ کہا کہ نماز پڑھیں، قربانی دیں، اور یہ کہا کہ جی تمہارا دشمن وہ بے نشان رہے گا۔ آگے سورہ کافرون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اعلان کر دیں کہ جی ہمارا اپنا خدا ہے، تمہارا اپنا خدا، یہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ یہ جو ہے نا طریقہ اپنائیں۔ سورہ نصر، سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی، خوشخبری دی، ساتھ کہا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور توبہ کریں۔ یہ توبہ اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں جن لوگوں نے ہزاروں کی جو ہے نا مجبوراً ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کیا، ان میں سے ظاہری بات ہے کچھ اچھے مسلمان ہیں، کچھ برے مسلمان ہوئے۔ تو آگے بتایا سورہ لہب میں کہا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی اسلام کی دشمنی کی وجہ سے، نبی پاک کو ستانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جہنم میں وہ پہنچے۔ آگے سورہ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ اور شریکوں سے پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ سورہ فلق میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اگر برائی سے بچنا چاہتے ہو، اور یہ جو ہے نا پناہ مانگو اللہ کی، مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونک مارنے والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے۔ آگے سورہ ناس، سورہ ناس میں بتایا کہ جو ہے نا لوگوں پناہ مانگو، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اور پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ جنات میں سے ہو۔ تو بہت شکریہ جی، یہاں پہ جو ہے نا قرآن پاک کا یہ خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ۔